سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ دنوں میں ہم قتل کے متعلق قتل کے تمام مسائل حدیث مبارکہ کی روشنی میں 12-13 دنوں کے پڑھ رہے ہیں۔ قتل کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیات کریمہ بہت ساری مذکور ہیں، تو ایک دو آیات مبارکہ بھی ہم پڑھیں گے کہ قتل کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا اس کے اوپر عذاب ہے۔ سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور وہ بندہ، وہ شخص جو قتل کرتا ہے مؤمنہ، کسی مومن کو، کسی مومن مسلمان کو جو بندہ کیا کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ اب وہ قتل کون سا قتل؟ متعمدہ، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ اب قتل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک قتل خطا ہوتا ہے۔ یہ قتل عمد ہوتا ہے، اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ قتل خطا انشاءاللہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے۔ قتل عمد جان بوجھ کر، کوئی وجہ نہ ہو، بلا وجہ، کوئی شرعی عذر بھی نہ ہو، کیونکہ شرعی عذر ہو بھی صحیح، کیونکہ جان کا بدلہ جان ہوتا ہے، لیکن یہ حاکم وقت کا کام بنتا ہے، ہر بندے کا کام نہیں بنتا، یہ جج کا کام بنتا ہے، یہ قاضی کا کام بنتا ہے، وہ قاتل کو کیا کرے، سزا دلوائے۔ تو کسی عذر کے بغیر کسی کو قتل کرنا، ناحق خون بہانا، متعمدن، جان بوجھ کر جس بندے نے کسی مومن مسلمان کو قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا، اس کی سزا فرمایا وہ جہنم ہے۔ خالداً فیہا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کس طرح رہے گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا متعمدًا مستحلا مقتلا، یعنی جو جان بوجھ کر اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے خون بہائے، قتل کرے، اب یہ تو دائرہ اسلام سے بھی نکل گیا ہے، کیونکہ اس نے ایک حرام کو حلال جانا، کیونکہ حلال کو حرام سمجھنا یا حلال کو حرام کے حرام کو حلال کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ کون سی حرام چیزیں ہیں، کون سی حلال چیزیں ہیں۔ تو جو بندہ جان بوجھ کر کسی حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے اور دوبارہ کلمہ پڑھے بغیر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، وہ یہی ہے خالداً فیہا، کہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ تک جو ہے وہ جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ لیکن کسی بندے نے گناہ سمجھ کر قتل کیا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اس کے گناہ سمجھ کے قتل کیا ہے، تو اب بھی ایک لمبا عرصہ، ہم حدیثیں پڑھ چکے، لمبا عرصہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ تو فرمایا جو بندہ کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی جزا، اس کی سزا فرمایا جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا، آگے فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں کھائے گا بلکہ غضبناک ہوگا، کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بڑا آدمی یا کوئی سیاستدان یا کوئی جو ہے وہ حاکم وقت کسی بندے پر غصہ کرے، غضبناک ہو جائے، تو بندے کو رات کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک حقیقی بادشاہ، ایک اللہ وحدہ لا شریک، جس کے سامنے جو ہے وہ سارے بادشاہ بھی جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں، تو وہ حقیقی بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قہار اور جبار ہے، تو جس بندے پر غضبناک ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل جو قتل کرنے والا ہے کسی مومن کو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَعَنَهُ، اور فرمایا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی پر لعنت کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تجھے دور کرے، تو لعنت کسی مومن کو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جو قتل کرنے والا ہوگا اپنی رحمت سے جو ہے وہ اس سے دور کر دے گا۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ، اور فرمایا اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے کیا؟ عذابًا عظیم،
عظیما، ایک بہت بڑا عذاب اس کے لیے جو ہے وہ اس کے انتظار میں ہے۔ جو بندہ کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے کسی مومن کو، جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، خون بہاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور اس کے لیے ایک بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے ایک بندہ دوسرے بندے کو کہے کہ میں تجھے سخت عذاب دوں گا تو وہ بندہ گھبرا جاتا ہے، تو ایک اللہ کا عذاب ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحمان رحیم ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قہار اور جبار بھی ہے، کہ جس طرح اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، ایسے ہی اللہ کا عذاب بھی ہم میں جو ہے وہ سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو قاتل کے لیے فرمایا بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قتل جیسے گناہ سے اور ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔